ادھر ہمیں کچھ سوالات امریکہ سے موصول ہوئے ہیں. اشرف علی ضیائی صاحب ہیں، ہمارے کافی قریبی ہیں، اور انہوں نے ہمیں کچھ سوالات بھیجے ہیں. یہ ابھی کچھ حادثہ بھی ہوا تھا تو ٹائٹن سب میرین کے حوالے سے، وہ کچھ سمندر میں ایک کھوج کے لیے چلے گئے تھے، تو اس حوالے سے کچھ سوالات تھے انہوں نے ہمیں بھیجے ہیں، اور ریکویسٹ کی تھی انہوں نے کہ آپ ان کو ڈسکس کریں تاکہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی اس کے سوالات کے جواب ملے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے سوالات لے لیتے ہیں اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ ہر سننے والوں کو اس سے فائدہ دے. پہلی صورت تو انہوں نے سوال یہ ذکر کیا کہ جو لوگ یہ گئے ہیں تو کیا ان کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خودکشی کے زمرے میں جا رہے تھے، کہ کیوں اتنا بڑا رسک انہوں نے لے لیا؟ تو پہلے میں یہ ذکر کر دوں خودکشی کے زمرے میں تو یہ نہیں جائے گا. دیکھیں خودکشی ایک الگ چیز ہے، اپنے آپ کو خود مار دینا. تو جو جانے والے تھے 3 افراد 4 افراد 5 افراد، ان میں سے کسی کی بھی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو مارنے جا رہے ہیں، ظاہری سی بات ہے. لہٰذا خودکشی کا اطلاق تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے جب وہ گئے ہوں گے اور اتنا ایک بڑی چیز کے لیے وہ جا رہے ہیں، خطرہ مول لے رہے ہیں، اپنی طرف سے یقیناً انہوں نے ہر طرح کی دیکھ بھال کی ہوگی، سب کچھ چیک کیا ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے قدم اٹھایا ہوگا. تو ہمیں بدگمانی کی نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے یہ اقدام خودکشی کے مترادف ہوگا. بالکل خودکشی کے مترادف نہیں ہوگا. پھر دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ سر اگر یہ خودکشی کے مترادف نہیں ہوگا تو یہ حادثاتی موت کے طور پہ کیا شہداء کے حکم میں ہوں گے؟ تو یہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں. دیکھیے گا کہ کچھ لوگوں کی موت ایسی ہے جس پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً انہیں شہادت کی موت کے برابر قرار دیا. اور وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں ہمارے دین میں اللہ کی طرف سے کوئی بھی مصیبت کسی بھی مسلمان کو جب ملتی ہے، ایمان والے کو، وہ اس کے لیے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اتنا رحیم ہے کہ راہ چلتے ہوئے اگر پیر میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے وہ بھی اس کے گناہوں کے کفارے کا ایک سبب بنتا ہی بنتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو بھی مصیبت آتی ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی پریشانی آئے گی، تکلیف آئے گی، وہ اس کے گناہوں کو جھاڑتی ہے. تو اسی لیے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی جب موت ہے وہ موت ایسے حادثاتی طور پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنا دیتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ گناہوں کے کفارہ ہو گیا اس کا، وہ ایسے ہی ہے جیسے شہداء کے زمرے میں چلا گیا کہ وہ بھی گناہوں سے پاک، یہ بھی گناہوں سے پاک. تو اس کے اندر بہت سے افراد کا ذکر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ڈوب کے مر جائے اس کا بھی ذکر ہے. پیٹ کی بیماری سے اگر کوئی انتقال کرتا ہے، پیٹ کے شدید درد پہ، اس کو بھی شہداء کی فہرست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل فرمایا. لیکن یہ حکمی شہداء ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو غسل نہ دیں، نماز نہ پڑھیں، وہ سب کام ہم کریں گے. اچھا لیکن یہ دیکھیے گا جو ڈوب کے مرے گا نا، حدیث میں اس چیز کی ذکر ہے. اب یہاں اگر ایک شخص اندر گئے ہیں سب میرین میں اور وہ امپلوژن ہو گیا اس کا، تو یہ وہ ڈوب کے نہیں مرے ہیں بلکہ وہ کسی اور طریقے سے مرے، وہ حادثے میں مرے ہیں. ہم یہ اطلاق کریں گے، ڈوب کے مرنے کا اطلاق نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کوئی حادثے میں مر جائے، پچک کے مر جائے، دب کے مر جائے، اس کو بھی حدیث کے اندر ذکر کیا گیا. یہ ایسی موت ہوتی ہے، ظاہر ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور اس موت کے بھی اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دیتا ہے. لیکن معین طور پر کسی کو بھی شہید نہیں کہنا چاہیے، چاہے ہمارے سامنے کسی حدیث کے زمرے کے اندر یا کسی دلیل کے زمرے کے اندر کوئی شخص ہے، ہمیں لگ رہا ہو کہ ہاں یار یہ اسی حدیث میں داخل ہو رہے ہیں، قرآن کی آیت میں داخل ہو رہا ہے، لیکن نام لے کر کسی کو شہید کہنے کی ہمارے دین میں اجازت نہیں ہے. اللہ جانے، کیونکہ دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے، کس کے دل میں کیا تھا، کس کے دل میں کیا نہیں تھا، ہم نہیں کہہ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یاد رکھیے گا صحابہ کرام بھی جب غزوات میں جاتے، وہاں کوئی شخص میدان جنگ میں بھی اگر قتل ہو جاتا، صحابہ کرام کہتے ہیں عمومی حکم بیان کرو، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، مارا جائے گا، وہ شہید ہے. نام لے کے کسی کو شہید کہنے کی اجازت نہیں. یہ بالکل صحیح روایتیں ہیں اور بالکل ہمارے دین میں مطابقت ہیں. ہم اللہ کے بارگاہ کے فیصلے نہیں کر سکتے. یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنگ سے واپس آ رہے تو لوگوں کو سنا کہ نام لے کر کہہ رہے ہیں فلانا شہید ہو گیا، فلانا شہید. آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں اجازت نہیں ہے معین طور پر کسی کو شہید بولیں، کیونکہ کئی شہداء اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت ایسے آئیں گے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا کیا نہیں تھا، اللہ کی رضا تھی یا نہیں، وہ سب بے نقاب ہو جائیں گے. اس لیے معین طور پر کسی کو بھی شہید ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. اچھا اگلا سوال یہ کریں کہ جسم کے ٹکڑے ملیں تو کیا نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ نہیں. یہ جو مسئلہ ہے میں سمجھا دیتا ہوں. بالکل اس کے اندر 2 نظریے علماء کے ملتے ہیں. ایک نظریہ ملتا ہے جس کی طرف علماء مالکیہ ہیں، علماء حناف ہیں، اور ایک نظریہ ملتا ہے جس کی جانب شافعی علماء ہیں، حنابلہ علماء ہیں. اور امام ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک ہوں، ان کا استدلال اس جانب مائل ہے کہ جو میت کے اعضاء مل جائے، صرف ٹکڑے مل جائیں، جیسے صرف سر مل گیا، انگلیاں مل گئیں، ہاتھ مل گئے، پاؤں مل گئے، پوری باڈی نہیں ملی، جیسے بم بلاسٹ ہو گیا تو ٹکڑے مل گئے، تو ایسی صورت کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ان کو صرف ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے دفنا دیا جائے گا. یہ موقف تھا امام مالک کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کے مقابلے میں امام احمد بن حنبل یا امام شافعی کا استدلال اس جانب مائل تھا، ہم نماز جنازہ بالکل پڑھیں گے.
نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو بالکل غسل وغیرہ نماز سب کر کے تدفین کریں۔ اب اس کے استدلالات میں بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس زمانہ شریف میں ایک بھی حادثہ ایسا نہیں ہوا جس کے اندر ہم یہ کہیں کہ کوئی لاش ایسی ملی ہو کہ جس کا فقط انگلی ملی یا جس کا فقط جو ہے نا کوئی ٹکڑا ملا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر نماز ادا فرمائی یا نہیں فرمائی، ہمارے سامنے بالکل واضح بات آ جائے جسے ہم کہتے ہیں نص قاطع آ جائے، ایسی کوئی بات نہیں ملی۔ لہذا اس بات کا تعلق اب اجتہاد سے ہی ہو گیا، ایک چیز ہم نے سمجھنی ہے قرآن سنت سے۔ تو امام ابو حنیفہ یا امام مالک وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک یا جتنی بھی احادیث ہمارے سامنے ہیں وہ ایک ہی لفظ بار بار بول رہی ہوتی ہیں، الصلاۃ علی المیت، ڈیڈ باڈی پر نماز، میت کے اوپر نماز۔ یہی ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، لا تصلی علیہم، کہ ان پر آپ نے اب نماز نہیں پڑھنی، ان پر آپ نے اب نماز نہیں پڑھنی، یعنی ان باڈیز کے اوپر آپ نے اب نماز نہیں پڑھنی ہے۔ یہ کفار و منافقین مشرکین سے متعلق تھا کہ ان کے لیے آپ نے اب نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ تو کہنے کا مقصد کہ قرآن پاک ہو یا حدیث ہو، دونوں کے اندر ایک جملہ ملتا ہے، ڈیڈ باڈی کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا۔ تو ان علماء کا استدلال اس جانب مائل ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے باڈی ایسی موجود ہے کہ جس کو بآسانی ہم بول سکتے ہیں ڈیڈ باڈی ہے، پھر آپ نماز جنازہ پڑھ لیجیے گا، ورنہ نہیں پڑھیے گا۔ مثلا ایک شخص سے اس کا انتقال ہوا، صرف پیر غائب ہیں، باقی پورا جسم ہے، ہر بندہ دیکھتے ساتھ کہے گا ڈیڈ باڈی ہے، اسی پر نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اوکے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی لیکن باقی پورا جسم مل گیا، ہر کوئی دیکھ کے یہ بولے گا باڈی ہے بھائی، یہ ڈیڈ باڈی ہے، ہاں ایک ٹانگ غائب ہے لیکن باقی پوری باڈی ہے، اس پر بھی اطلاق میت کا ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر فقط ایک عضو مل گیا، مثال کے طور پر صرف ہاتھ مل گیا یا انگلیاں مل گئیں، اب سامنے آپ انگلیاں رکھ لیں اور کسی سے بھی اطلاق پوچھ لیں کہ کیا اس پہ کوئی ڈیڈ باڈی کا اطلاق کرے گا؟ کوئی بھی ڈیڈ باڈی کا اطلاق ہوتا ہی نہیں، اس کے اوپر میت کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ کہیں گے کہ انگلیاں ہیں، میت کی انگلیاں، عضو ہے، میت خود ہے، اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ یا امام مالک ان کا استدلال اس جانب مائل ہوا کہ ہمیں نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، صرف ان کو دفنا دینا چاہیے۔ لیکن فقہ شافعیہ یا فقہ حنبل، امام احمد بن حنبل، ان کا استدلال زیادہ مضبوط ہے مجھے جو لگتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے دین کا حکم ہے وہ ایک عمومی حالت کا ہوتا ہے اور ایک اضطراری حالت کا ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ فرق کرنا ضروری ہے ورنہ نتائج درست نہیں نکلتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم الدم، خون تم پر حرام ہے، خنزیر تم پر حرام ہے، یہ عمومی حالت کا حکم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، لیکن اگر کوئی حالت اضطرار میں چلا جائے، مجبوری ہے اور کوئی چارہ ہی نہیں، ایسی صورت کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتا انسان کے اوپر کہ وہ مجبوری کے اندر اقدام اٹھا رہا ہو۔ تو ہمارے دین کے اندر ایک حکم عمومی ہے، ایک اضطراری ہے، تو کبھی بھی اضطرار کی کیفیت میں عمومی حکم سے استدلال کرنا یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے، اضطرار سے استدلال کیا جائے۔ لہذا امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر کہیں ایسا حادثہ ہو گیا کہ مسلمان کا جسم ہی نہیں ملا لیکن اس کا صرف عضو مل گیا، کوئی صرف سر مل گیا یا ہاتھ مل گیا یا صرف پیر مل گیا، اب سوال یہ ہے کہ یہ عمومی حالت ہے یا اضطراری حالت ہے؟ تو ہم کہیں گے عمومی حالت تو ہے ہی نہیں۔ اگر عمومی حالت ہی نہیں ہے تو عمومی نصوصات سے استدلال کہاں سے کیا جائے گا؟ استدلال کیا جائے گا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، حالت اضطرار میں ناجائز چیزیں ناجائز نہیں رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت مل جاتی ہے۔ اب ایک مسلمان ہے، وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، دونوں کی عزت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندہ میں بھی اس کو عزت دی ہے، ہم نے مرنے کے بعد بھی اس کو عزت دی ہے۔ تو اس کی عزت ہی ہے جو ہم اس کو غسل دے کے، کفن دے کے، جسم کے زمین کے سپرد جب ہم اس کی تدفین کرتے ہیں، اس کی تعظیم ہے، اکرام ہے ایک انسانیت کا۔ اب مسئلہ یہ کہ ایک مسلمان ہے کہ اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا، اس کے صرف جزء ملے، تو کیا ہم اس کی وہ تعظیم نہ کریں حالت اضطرار کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ڈیڈ باڈی کی دی ہے؟ تو حالت اضطرار کے اندر بقدر اضطرار ہی استدلال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق، یہ کئی روایتیں امام شافعی لے کر آئے ہیں اور امام احمد بن حنبل کے جو بیٹے تھے عبداللہ ابن احمد، یہ روایتیں لے کر آئے ہیں، اس میں کئی روایتیں صحیح ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر ایک جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ کے اندر بھی ایک شخص تھے کہ ان کے صرف پاؤں ملا تھا، یہ کنفرم تھا وہ انتقال کر گئے ہیں لیکن ان کی باڈی نہیں مل پائی، صرف پاؤں ملا، عمر فاروق نے صرف ان پاؤں پہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ ابو عبیدہ صحابی ہیں، ان کو بھی جنگ کے اندر بعد میں صرف ایک سر ملا تھا تو آپ نے بھی سر پہ نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام کے سامنے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی ان روایتوں کو لے کر آئے کہ کئی جنگوں کے اندر بعض لوگوں سے ہاتھ ملا، اس کے اوپر انگوٹھی سے پہچانا کہ فلاں کی انگوٹھی ہے، یہ ہاتھ بھی فلاں کا ہوگا، ڈیڈ باڈی ان کی نہیں ملی تھی، صرف عضو ملا تھا، صحابہ کرام کے سامنے اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی تھی۔ لہذا یہ حالت اضطرار کے فیصلے ہیں، حالت اضطرار میں بقدر اضطرار ہی عمل کیا جاتا ہے۔ عام حالت میں یہی حکم ہے ڈیڈ باڈی پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن یہاں مجبوری ہے اور مجبوری میں حرام نہیں رہتا، اس لیے امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، ان کا استدلال اس جانب مائل ہے کہ یہ حالت اضطرار ہے، ان پہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی چاہے ایک عضو ملا ہو،
جب کنفرم ہو گیا وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں، آپ کو چاہے ایک عضو ملا ہے غسل دیں، کفن کا اس پر کفن کا اہتمام کریں، کپڑے میں لپیٹیں، نماز جنازہ پڑھیں اور باعزت طریقے سے اس کی تدفین کریں. یہی قول زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ حالت استقرار کے حکم الگ ہوا کرتے ہیں میرے نزدیک. جزاک اللہ. اچھا، اس کے بعد سمندر میں کئی لوگوں کی تدفین کر دی جاتی ہے، اس کا شریکوں بھی بیان کرتے ہیں. سمندر میں تدفین کی جاتی ہے، اگر کوئی مثلا سمندری سفر کر رہے ہیں، اسی میں انتقال ہو گیا اور وہاں پر پڑے پڑے باڈی خراب ہونے لگ جائے اور انتظار ہم نہیں کر سکتے کہ اب ہم جائیں اور کسی باقاعدہ سے کچھ زمین ہمیں ملے ہم وہاں دفن کریں. اگر جسم خراب ہونے کی نوبت آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو یہاں باکس میں ڈال دیتے ہیں، اسی طرح پانی کے اندر ہی غسل دے کے کفن دے کے نماز پڑھ کے پانی کے سپردی کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر بھی ذہن میں رکھیے گا وہی اصول ہے. احکامات کوئی بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جس کو نام سے نہ قرآن نے ڈسکس کیا نہ سنت نے ڈسکس کیا، ہم سب سے پہلے دیکھیں گے مسئلہ عام حالت کا ہے یا اضطراری کیفیت کا ہے. اگر اضطراری کیفیت کا ہے تو عمومی نصوصات سے استدلال نہیں کریں گے، اضطرار کی کیفیت میں بقدر اضطرار عمل کر دیں گے، بس اس وقت حرام نہیں رہتا. آپ دیکھیں گا عام حالت کے اندر تو اللہ نے بھی فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ کی طرف سے موت دی جاتی ہے، پھر اللہ ہی کے حکم پر زمین کے میں قبر کے سپرد باعزت طریقے سے ایک مسلمان کی باڈی کو رکھ دیا جاتا ہے. ہمیں اصل حکم یہی ہے. لیکن اگر جہاز کے اندر ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، اب لاش خراب ہو رہی ہے، بے حرمتی تو ہمارے سامنے ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، لہذا وہاں بھی اضطرار کی کیفیت کے اندر اس میت کو پانی کے سپرد اگر کر دیا جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اضطرار کی کیفیت میں اس چیز کی اجازت ہے. اس کا اشارہ قرآن پاک سے بھی ملتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام والا واقعہ جب آپ پڑھیں گے قرآن پاک میں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی قیامت تک رہتے، وہیں پر ہی آپ رہتے، وہیں آپ کا انتقال ہو جاتا، وہی مچھلی آپ کے لیے قبر بن جاتی اور وہ مچھلی اور آپ قیامت تک کے لیے وہیں رہتے. تو یعنی تدفین بہرحال پانی کے اندر ہی نہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہوئی تو حالت استقرار زمین میں تو نہیں ہوئی. تو کہنے کا مقصد قرآن پاک سے بھی اس کا اشارہ نکالا جا سکتا ہے اور حالت استقرار میں بالکل پانی کے سپرد کر سکتے ہیں. اچھا، اگلا سوال یہ کر رہے ہیں کہ ڈوب کر مرنے والوں کی روح اللہ خود قبض کرتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، غلط مشہور ہے. جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ روایت بھی بالکل ثابت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کے خلاف ہے. اگر وہ صحیح سند میں بھی آ جاتی نا، ہمارے علماء قبول نہ کرتے. اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل، کہ تم فرما دیجئے آپ کہ تمہارے لیے موت کا فرشتہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے جو روح قبض کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے حکم اعلی عموم بیان کیا ہے، ہر شخص کے لیے بیان کیا ہے. اسی طرح دیگر آیتوں میں بھی اللہ نے فرمایا اذا جاء احدکم الموت، تم میں سے جس کسی ایک کی بھی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ جو رسول ہیں، فرشتے ہیں، وہ روح قبض کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، کسی کا اس میں سے استثناء ثابت نہیں ہے. لہذا یہ جو جملہ ہے کہ جو ڈوب کے مرتے ہیں اللہ تعالیٰ براہ راست ان کی روح قبض کرتے ہیں، جملہ ٹھیک نہیں، ہمارے دین میں ثابت نہیں. جزاک اللہ خیر.